آج کا جو کلام ہم سیکھ رہے ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہوہ پاک خدا کی جو ہو نام کی اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پچھلا وہ سیکھا تھا، اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ یہوہ نام جو ان سا یہ پاک ہے کلام خدا کہ ہم نے بے شمار جو ہے وہ حوالے جو ہے دیکھے کہ اس کا نام جو ہے وہ پاک ہے۔ ہمیں کیوں جو ان سے اس کے نام کی اہمیت جو ان سی ہے بیان کرتی ہے کہ وہ واحد نام جو اسکرپچر کے اندر جو کلام خدا کے اندر ہے یہ وہ واحد نام ہے جس کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ اس کو پاک جو ہے وہ نبیوں نے قرار دیا، پروفٹس نے قرار دیا، بلکہ یہوہ خدا خود جو ان سے کہتا ہے کہ میرا نام پاک ہے۔ وہ اپنے اس نام کی جو ان سی ہے اہمیت بیان کرتا ہے کیونکہ اس کے نام سے بڑا اور کوئی نام نہیں ہے، تو وہ اپنے نام کی قسم کھاتا ہے اور اپنے نام کی قسم کھا کر جو ہے وہ عہد جو ہے وہ بنی اسرائیل سے باندھتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر آج جو ہے وہ یہ سیکھیں گے کہ اس کے پاک نام اور اس کے نام کی جو قسم ہے، اس کے علاوہ اس کے نام کی جون سی ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ کلام خدا جو جون سے ہے اس کے نام کی اہمیت کو بے بہا دفعہ بیان کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کلام سنانے والے آج کی کلیسیا میں جو ہے اس کے نام کی اہمیت کو جو ان سے ہے وہ فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ نہ صرف فراموش کیے بیٹھے ہیں بلکہ وہ اس کے نام کی اہمیت کو ماننے سے جو ان سے وہ انکار کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کلام خدا کے اندر سے کہ اس کا نام جو ان سا ہے وہ کیوں جو ان سا ہے اپنے اندر معنی رکھتا ہے، کیوں اپنے اندر امپورٹنس رکھتا ہے، کیوں اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا نام جو ان سا ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، اس کی ورتھ ہے، اور اس کی ورتھ جو ان سی ہے انسان نہیں بلکہ جو ان سے اس کا کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں جو ان سے اس کے نام سے محبت رکھنی ہے۔ ہم جو ان سے اس کا نام لینے سے جو ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ اس کے نام سے محبت رکھو، کلام کہتا ہے کہ اس کے نام پر بھروسہ رکھو، کلام کہتا ہے کہ اس کے نام کو جلال دو، کلام کہتا ہے کہ اس کے نام کی عزت کرو، اس کے نام کی تمجید کرو، کلام کہتا ہے کہ اس کے نام کو یاد رکھنا، کلام کہتا ہے کہ اس کے نام میں آپ کی پناہ ہے، آپ کی ریفیوج جو سی ہے اس کے نام میں ہے۔ اور آج کے کلام سنانے والے اس کے نام کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ آج نہیں ہوا، یہ صدیوں پہلے جو ان سے اس کی بنیاد ڈل چکی ہوئی ہے۔ اور اگر رب الفاظ نے چاہا تو ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ان سے یہ اس کے نام کی اہمیت کو جو ان سے جو کلام خدا بیان کرتا ہے اس سے انسان نے جو ہے روگردانی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے نام سے محبت رکھتے ہیں وہ اس میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، وہ اس کے نام میں کی جب حمد کرتے ہیں، جب اس کے نام کی تمجید کرتے ہیں تو وہ جو ان سے اس نام میں اپنی مخلصی ڈھونڈتے ہیں، اس کے نام کے اندر اپنی نجات کو جو ہے تلاش کرتے ہیں، اور اسی نام میں جو ان سے وہ بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ جب اس کے نام کو سنتا ہے، جب اس کے نام کو جانتا ہے، جب اس کے نام کو جو ان سے پہچانتا ہے تو موسیٰ جو ان سے اس کے نام کو نہ صرف سن کر خوش ہوتا ہے، نہ صرف سن کر اپنے اندر اسے محسوس کرتا ہے، نہ صرف جو ان سے اس کی تمجید کرتا ہے، نہ صرف جو ان سے وہ اس کو بیان کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کو آگاہ بھی کرتا ہے۔ وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے نام کو بھولیں گے، اگر آپ اس کا نام لینے سے انکار کریں گے، اگر آپ اس کے نام کی تمجید کرنے سے دوسروں کو منع کریں گے
یا خود مانے ہوں گے تو آپ کے اوپر کلام خدا جو سی ہے وہ سزا جو ہے نافذ کرتا ہے، اور صرف آپ کے اوپر سزا نافذ نہیں کرتا، آپ کی نسلوں تک کو جو ہے وہ سزا کا مرتکب ٹھہراتا ہے۔ نام کی کلام خدا کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کلام خدا کے اندر ایسے نہیں ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ نجات یافتہ ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ بیشتر لوگ جو ہے وہ اس نام کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، وہ اس نام کو لینا پسند نہیں کرتے، وہ اس نام کو لینے سے دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ ہم استثنا کی کتاب میں آتے ہیں اور اس کے 28ویں باب کی 58 سے 59 آیت کو پڑھتے ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 58 سے 59ویں آیت کو ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے۔ کلام خدا اپنے نبی موسیٰ کی معرفت یوں بیان کرتا ہے، اگر تو اس شریعت کو کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور مہیب نام کا خوف ہو، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا۔ اب یہاں پہ جو خداوند ترجمہ کیا گیا ہے یہ یہوہ اسکرپچر کے اندر بیان ہے، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ خداوند جس کو ترجمہ کیا گیا ہے یہوہ سے، اگر آپ اسے دیکھیں، اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر استعمال نہ کرے کہ تجھ کو یہوہ اپنے خدا کے جلالی اور مہیب نام کا خوف ہو۔ اگر آپ کے اندر یہ خوف نہیں ہے اس کے مہیب نام کا، اس کے بڑے نام کا، اس کے جلالی نام کا، اگر آپ کے اندر خوف ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کے نام کی تمجید کرنی ہے، میں نے اس کے نام کو جلال دینا ہے، میں نے اس کے نام میں پناہ ڈھونڈنی ہے، وہ میری پناہ ہے، تو وہ کہتا ہے 59 آیت میں، تو یہوہ تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا۔ اور کلام سنانے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے نام کی اہمیت جو سی ہے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، آپ کسی بھی نام سے اسے پکار سکتے ہیں۔ کلام خدا کیا بیان کرتا ہے؟ کلام خدا اس کے برعکس بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ کو اس کے نام کا اپنے دل کے اندر خوف نہیں ہوگا، اگر اس کے نام کی تمجید نہیں کریں گے، تو وہ صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کی اولادوں پر بھی جون سے ہے، یہ پشت در پشت جون سے ہے، اس کی برکت بھی پشت در پشت ہے اور اس کی سزا بھی پشت در پشت ہے۔ ہم چند اور حوالوں کے اندر بھی چلیں گے۔ ہم زبور کی کتاب میں آتے ہیں اور 5ویں باب کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 5واں باب اور 11ویں آیت، کلام خدا سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے، زبور 5:11 آیت، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں۔ جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں، کون ہے جو یہوہ نام سے محبت رکھتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہوہ نام سے محبت رکھیں؟ کلام خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نام سے آپ کی محبت ہونی چاہیے، اس نام کا آپ کا خوف ہونا چاہیے، اس نام
کی پرستش آپ کو کرنی چاہیے، اس نام کی ستائش کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور نام کی ستائش آپ کریں، وہ کہتا ہے لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہو، وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہے۔ ہم زبور 8ویں باب میں آتے ہیں، چند ایک حوالے جو ان سے ہیں میں نے یہاں پہ بیان کیے ہوئے ہیں، بے شمار حوالے ہیں۔ زبور 8 باب پہلی آیت بیان کرتی ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے، اور ہم نے اس بزرگ نام کی ہم نے بے حرمتی کی ہے اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے باوجداد تو اس نام کو نہ جان سکے کیونکہ ان کے کلام سنانے والوں نے اس نام کی بے حرمتی کی، اور آج بھی جو کلام کو بیان کرتے ہیں، کلام کہتا ہے یہ دوڑتے پھرتے ہیں لیکن میں نے ان کو نہیں بھیجا، میں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ اس کی زبور 8ویں باب کی 9ویں آیت بیان کرتی ہے، آئے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ کلام تو آپ کو بیان کر رہا ہے اس کا نام محیب ہے، کلام بیان کر رہا ہے اس کا نام جو ان سے وہ بزرگ ہے، کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے نام میں آپ شاد رہیں گے، اس کے نام میں آپ کا جو ہے بھروسہ قائم رہے گا۔ اور ہم جو ہے جس نام کی تمجید کر رہے ہیں یہ اس کا نام نہیں ہے، ہم جو لارڈ پکارتے ہیں یہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام آپ کو علم ہے، اور وہ اپنا نام خود بتاتا ہے، میرا نام یہوہ ہے۔ ہم زبور 9 میں چلتے ہیں اور اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زبور 9 اس کی 10ویں آیت، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں۔ شکر ہے یہوہ رب کا، یہوہ پاک کا، کہ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم اس کے نام کو سیکھ سکیں۔ آپ اگر اس کا نام نہیں جانتے تو آپ کا توکل جون سا اس کے اوپر نہیں ہے۔ کلام کہہ رہا ہے وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں۔ آپ کو اس ہستی کا علم ہی نہیں ہے، آپ جس ہستی کا نام لے کر اسے پکار رہے ہیں آپ کا توکل اس ہستی کے اوپر ہے، اور اگر آپ یہوہ پاک کا نام نہیں جانتے تو پھر آپ کا توکل یہوہ پاک پہ نہیں ہے، پھر آپ کا توکل کسی اور پر ہے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ اس کی انگلش جب آپ دیکھتے ہیں Psalms 9 verse 10 میں، and they that know thy name will put their trust in thee, for thou Yahweh has not forsaken them that seek thee۔ جہاں پہ لارڈ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا خداوند ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ یہوہ کا سبسٹیوٹ کیا گیا۔ ہم اسی طرح زبور 115 میں آتے ہیں، اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔
بے شمار حوالے ہیں، سارے حوالے جو ہے وقت کی کمی سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ زبور 115 پہلی آیت، کلام خدا میں یوں بتاتا ہے، ہم کو نہیں آئے یہ ہوا، ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ اپنے نام کو، 115 پہلی آیت، ہم کو نہیں آئے یہ ہوا، ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ 119واں زبور اور اس کی 15ویں آیت بیان کرتی ہے، میں تیرے قوانین پر، 119واں زبور اور اس کی 15ویں آیت، میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ کروں گا۔ کس کے قوانین؟ یہوہ پاک کے قوانین۔ I will mediate in thy precepts and have respect unto thy ways۔ کیا ہم اس کے قوانین کا احترام کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے قوانین خود بنا لیے ہیں، ہم نے کلام کو چھوڑ دیا ہے اور گائیڈنسز کو پکڑ لیا ہے، ہم نے یہوہ پاک کو چھوڑ دیا اور اپنے پادریوں کو، اپنی مشنوں کو، اپنے فادروں کو، اپنے کلام سنانے والوں کو پکڑ لیا۔ ہم جھوٹے ہونٹوں سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف بھی کس کی کر رہے ہیں؟ جس کا نام ہی ہمیں علم نہیں۔ کلام خدا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کلام خدا میں سیکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں اپنے نام کو جلال دیں۔ جب یہوہ پاک اپنے نام کو جلال دیتا ہے تو انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے نام کی بے حرمتی کرے، اگر وہ اس کا نام لے گئے۔ کلام تو بیان کر رہا ہے کہ تو اپنے نام کو، ہم نہیں، تو اپنے نام کو جلال دے۔ جب وہ اپنے نام کو جلال دے رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس کے نام کو جلال نہ دیں، اس کے نام کو تبدیل کریں۔ ہم یسایا نبی کے صحیفے میں آتے ہیں، 26واں باب اس کی 8ویں آیت میں، یسایا نبی کا صحیفہ 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے یہوہ، ہم تیرے منتظر ہیں، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ اس کے جو نام لیوا لوگ ہیں، جو اس کے نام لیوا نبی تھے، کلام خدا کے ذریعے سے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو تیرے نام کے اشتیاق ہیں، ہم تو تیرے نام کے منتظر ہیں، ہم تو تیری عدالت کے آرزو مند ہیں۔ ہم بھی بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور عدالت کرے گا اور ہمیں نئے یروشلم میں داخل کرے گا۔ کس
نام کی ہم تمجید کر رہے ہیں۔ یسایا نبی کا صفت 26واں باب 8ویں آیت بیان کر رہی ہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ یسایا نبی تو بیان کر رہا ہے کہ میرا اشتیاق تو تیرے نام کی طرف ہے، اور ہمارا اشتیاق کس کی طرف ہے؟ ہمارا اشتیاق لارڈ گاڈ اس کی طرف ہے۔ اس طرح یسایا نبی کا صفحہ 50واں باب اس کی 10ویں آیت میں آتے ہیں، تمہارے درمیان کون ہے جو یہوہ سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، وہ یہوہ کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ کلام خدا آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں اور بتائیں کہ آپ یہوہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے خادم کی باتوں کو سن رہے ہیں کہ نہیں۔ تمہارے درمیان کون ہے جو یہوہ سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا؟ اگر آپ یہوہ سے ڈرتے ہیں، اگر آپ کلام خدا جو بیان کر رہا ہے، جو اس نے اپنے نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم اس کی باتیں سنتے ہیں جس طرح لکھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ ہمیں روشنی دے گا۔ وہ یہوہ کے نام پر توکل کریں اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ یرمیہ نبی کے صفحہ 10 باب 6 آیت بیان کرتی ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ 10 باب اور اس کی 6 آیت، آئے یہوہ تیری کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ بے شمار حوالے کلام خدا کے اندر موجود ہیں جس میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اس کے نام کی تمجید کرنی ہے، کیونکہ اس کا نام بزرگ ہے، کیونکہ اس کا نام پاک ہے۔ اس کے نام پر توکل کرنا ہے، اس کے نام کا خوف رکھنا ہے، اس کے نام کا اشتیاق رکھنا ہے، تب وہ ہمیں اندھیرے میں سے روشنی کے اندر لے کے جائے گا۔ تب وہ جب عدالت کے دن آئے گا تو ہمیں ساتھ لے کر جائے گا۔ اگر ہم اس کے نام کو اگنور کریں گے، اگر ہم اس کے نام کی ستائش نہیں کریں گے، اگر ہمیں جو نام سکھائے گئے ہیں لارڈ اینڈ گاڈ، اگر ہم ان ناموں کی تمجید کریں گے، تو پھر وہ لوگ جو کہ اس کے نام یہوہ پاک نام کی تمجید کرتے ہیں صرف وہی جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور آپ کو علم ہے کہ کلام خدا میں ہم نے استثناء کی کتاب میں دیکھا کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ جو اس کے نام کی حمد و ستائش نہیں کرتا، جو اس کے نام کو بگاڑتا ہے، وہ اس پر آفتے ہیں، نہ صرف اس پر بلکہ اس کی اولاد پر بھی آفتے آئے گا۔ جب آپ اس کے نام کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں
جب اس کے نام کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ بلاسفیمی کا شکار ہوتے ہیں. اور بلاسفیمی جو ہے کلام خدا کے اندر اس کی سزا موت ہے. ہم احبار 26:16 میں آتے ہیں. احبار کی کتاب 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپ دیکھ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے. اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے. سوری، یہ ہے 24:16 احبار کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 16ویں آیت. احبار کی کتاب 24واں باب اس کی 16ویں آیت، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے. ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی. جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. احبار 24 باب اس کی 16ویں آیت آپ انگلش میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہے and he that blasphemeth the name of Yahweh he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well the stranger as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of Yahweh shall be put to death. آج آپ کے کلام سنانے والے آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے نام کی سگنیفیکینس نہیں. کلام خدا اس کی سگنیفیکینس بیان کرتا ہے. کلام خدا یہاں تک بیان کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے نام کو ناچیز جانیں گے، جب آپ نام کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، کسی اور نام سے چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، تو آپ بلاسفیمی کا شکار ہوتے ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ ایسے شخص کو صرف آپ نہیں، خدائے قدوس کا یہ حکم ہے کہ کلیسیا اسے سنگسار کرے. اس کی سزا موت ہے. اگر کلام خدا کے اندر یہوہ نام کی اہمیت بیان نہیں ہے، جیسا کہ آج کے کلام سنانے والے بیان کرتے ہیں کہ اس کے نام کی کوئی اہمیت نہیں، آپ اسے پتہ ہے کہ آپ کیا نام لے رہے ہیں، اسے پتہ ہے آپ کس سے دعا کر رہے ہیں. اگر اس کے نام کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اس کے نام
کی بلاسفیمی کرنے والے کی سزا موت کی مقرر ہے۔ اگر جو کلام سنانے والے کہتے ہیں کہ اس کے نام کی اہمیت نہیں ہے، آپ کسی بھی نام سے اسے پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے آپ کے دل کا حال کہ آپ اسے پکار رہے ہیں، تو پھر اس نے اپنے نام کی پرستش نہ کرنے والے، اپنے نام کو بگاڑنے والے کے لیے سزائے موت کی مقرر کی ہے۔ یا تو یہ کلام سنانے والے جھوٹے ہیں، تو یا پھر یہ خدا کا کلام جھوٹا ہے، لیکن خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس یہوہ پاک کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں۔ ہم نے جو سمجھ ہمیں پہنچائی گئی، چاہے وہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں پہنچی، چاہے وہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں پہنچی، چاہے وہ ہمارے کلام سنانے والوں سے ہمیں پہنچی، چاہے کلیسیا کے ذریعے پہنچی، اگر وہ سمجھ کلام خدا کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم اس کے سگنیفیکینس کی ایک اور وجہ میں آتے ہیں کہ کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ نام ہمیشہ نسل در نسل تک یہی نام رہے گا۔ جب کلام خدا کہہ رہا ہے کہ نسل در نسل تک، رہتی دنیا تک یہ نام قائم رہے گا، یہ نام چینج نہیں ہوگا، تو کس نے آپ کو اختیار دیا کہ کلام خدا کو جو ہے وہ آپ غلط جو ان سے بناوا دے؟ کس کے پاس یہ اختیار ہے؟ یہ کوشچن کریں کلام سنانے والوں سے۔ اور آج سروس کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے چند لوگوں نے یہ سوال کیا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کلام خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نام یہوہ ہے اور میرا یہ نام نسل در نسل تک قائم رہے گا، تو میں اس یہوہ باپ کی بات مانوں یا میں آپ کی بات مانوں؟ آئے ہم خروج 3 باب اس کی 15ویں آیت میں آتے ہیں۔ خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ یہوہ تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، ابد تک یہی میرا نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ وہ بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ سب نسلوں سے اسی نام سے میں پکارا جاؤں گا، اور یہ نام اب تک رہے گا۔ کس نے مجھے، آپ کو یا کسی اور کو یہ اختیار دیا کہ اس کے نام کو سبسٹیوٹ کر دے؟ ایک شخص کے پاس بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ وہ خود یہ بیان کر رہا ہے خروج 3:15 کے اندر، اور اس نے یہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ چیز جو ابھی وجود میں نہیں آئی وہ اس کا ظہور جانتا ہے۔ وہ سوچ جو ابھی آپ کے اندر ہے، جو ابھی ہونٹوں تک نہیں آئی، وہ اس کو جانتا ہے، اور اسے علم تھا کہ میرے نام کو سبسٹیوٹ کیا جائے۔ اسے علم تھا
کہ جھوٹے کلام سنانے والے بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے میرے کلام کو پراگندہ کریں گے۔ ایک شخص کے پاس بھی اختیار نہیں، اب تک میرا یہی نام ہے، اب تک میرا یہی نام ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے۔ کس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ اس کا نام چینج کرے؟ اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ اور آج بھی دیکھیں، آج بھی جو ہے یہوہ نام کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے، لیکن یہوہ نام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا تھا موسیٰ کو کہ اسی نام سے تمام نسلوں میں میرا ذکر ہوگا۔ آج بھی اس نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی کسی اور نام سے، لارڈ اور گاڈ کے نام سے ہمیں سکھایا گیا، بتایا گیا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، لیکن آج اس کا شکر ہے کہ اس نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے کیوں کہا کہ اس نام سے ذکر ہو؟ کیونکہ جب آپ یہوہ نام لیں گے تو آپ اس خدائے واحد کی طرف رجوع کریں گے۔ جب آپ لارڈ لیتے ہیں، گاڈ لیتے ہیں، تو بے شمار گاڈز ہیں، بے شمار لارڈز ہیں۔ یہوہ جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کو وہ کنیکٹ کرتا ہے، یہ نام آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اس واحد رب الفاظ سے۔ گاڈ یا لارڈ آپ کو کنیکٹ نہیں کرتا۔ بے شمار لارڈز ہیں، بے شمار گاڈز ہیں، ہر قوم کا اپنا گاڈ ہے، قوموں کے بے شمار گاڈز ہیں، لیکن یہوہ ایک ہے۔ ہم زبور کی کتاب میں آتے ہیں اور تیسویں باب کی 4 آیت میں چلتے ہیں۔ زبور کی کتاب 30واں باب اور اس کی 4 آیت۔ یہوہ کی ستائش کرو، آئے اس کے مقدسوں اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ There's no use to give praise to Lord. There's no use to give praise to God. Praise یہوہ، کیونکہ اس کا اب تک یہی نام ہے، اور یہ نام نسل در نسل تک رہے گا۔ یہ اس کا فرمان ہے۔ انسان جتنی مرضی دفعہ اس کے نام کو تبدیل کر دے، اس کا نام جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا نام لیا جائے گا۔ اسی طرح زبور 135 13واں آیت یوں بیان کرتی ہے، زبور کی کتاب 135 اور اس کی 13ویں آیت، آئے یہوہ تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار آئے یہوہ پشت در پشت قائم ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اور اب اس کا بندہ جو ہے پاک روح کی ہدایت سے بیان کر رہا ہے کہ تیرا نام
पुश्त दर पुश्त रहेगा, नस्ल दर नस्ल रहेगा। तेरा नाम अब्दी है। तेरे नाम को इंसान तब्दील नहीं करने का अख्तियार रखता। ये उसकी मेमोरियल है। यही मेरा नाम है और इसी नाम से मेरा जिक्र होगा। जिक्र मीन्स मेमोरियल, यू वुड रिमेंबर मी। ईसाया की किताब 26वें बाब 8वीं आयत में फिर आते हैं हम, और यहां पे इसको देखते हैं। ईसाया 26:8 में हमने क्या सीखा? ईसाया 26:8 के अंदर, हाँ तेरी अदालत की राह में आए यहोवा, हम तेरे मुंतजिर रहे। हमारी जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद की तरफ है, क्योंकि तेरा नाम अब्दी है। हमें सीखना होगा कि हमारी जान का इश्तियाक सिर्फ इस नाम में हो। मैं जब चर्च सर्विस अटेंड कर रहा होता हूं, इस नाम की बदौलत अब मैं जिस वर्स में लॉर्ड होता है वहां पे मैं यहोवा, क्योंकि उसने ये समझ दी है कि ये मेरा अब्दी नाम है, ये इसे तब्दील नहीं कर सकता। अगर तू प्रस्तिश करना चाहता है मेरे नाम की, तो मेरे नाम की तुझे प्रस्तिश करनी होगी। अगर कलाम सच्चा है तो फिर उसका नाम तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि उसने फरमाया है कि मेरा नाम अब तक यही है। तो या तो फिर कलाम सुनाने वाले झूठे हैं, तो या फिर कलाम झूठा है। लेकिन कलाम झूठा नहीं है, क्योंकि वो खुदाए कदूस का कलाम है, वो यहोवा पाक का कलाम है, वो सच्चा है, वो बरहक है। शैतान कलाम खुदा बताता है कि वो ऐसी चालें चलेगा, वो ऐसी चालें चलेगा कि वो ईमानदारों को भी गुमराह कर देगा। और शैतान ने चाल कैसी चली है कि उसने ईमानदारों को भी इस्तेमाल किया है गुमराही फैलाने के लिए। हम शुक्र करते हैं कलाम खुदा का कि वो हमें सिखाता है कि हम उसके नाम को ले सकें, उसके नाम की हमद कर सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें। इसके आखिरी हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि एक हुक्म सब ने जो है वो सुना हुआ है, सब ने इस हुक्म को जो है वो पढ़ा हुआ है और बार-बार सुना हुआ है कि खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। लेकिन ये हुक्म यहां तक नहीं है। जब हमने इसकी तफसील जो है कुछ अर्सा पहले सीखी थी, तमाम 10 अहकाम की एक एक करके, तो ये हुक्म यहां पे खत्म नहीं होता, बल्कि इसके आगे सजा भी है। आए हम खरूज 20 बाब और उसकी 7वीं आयत में आते हैं। खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत, जहां पे 10 अहकाम का जिक्र है। तू यहोवा अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना,
کیونکہ جو اس کا نام ہے بے فائدہ لیتا ہے، یہوہ اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ استثنا کی کتاب میں بھی موسیٰ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ خروج 20ویں باب میں یہوہ خدا خود یہ حکم دے رہا ہے، اس کی آواز خود بیان کر رہی ہے، اور استثنا کی کتاب میں موسیٰ بیان کرتا ہے کہ یہوہ خدا نے یہ حکم بیان کیا۔ حکم کیا ہے؟ کہ تو یہوہ اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اب جب آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو موسٹلی جو آپ کو آنسر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ کو جو ہے اس کے نام کو بے عزت نہ کرنا۔ یہوہ نام نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ کو یا گاڈ کے نیم کو بے عزت نہ کرنا، کیونکہ بے عزت کرنے کی صورت میں آپ کو سزا ملے گی۔ اب جب آپ اس کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو عبرانی زبان میں، یہ میں نے تھوڑی سی اسکرین شاٹ لگائی ہے اس کی، جب آپ اس کو عبرانی زبان کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یو ول ناٹ کیری دا نیم، یو ول ناٹ کیری دا نیم یور الوہائے ٹو اور فور یوزلیسنیس، فور یہوہ will not leave unpunished he who carries his name for or to uselessness۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انگلش اس کی جو عام فہم میں کی گئی ہے وہ ہے thou shalt not take the name of Yahweh thy God in vain۔ اس کو thou shalt not take the name۔ Now what does take the name means؟ اور اس کی اردو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اردو کی گئی ہے تو یہوہ اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، ٹیک دیٹ، کیری۔ اس کو جب آپ عبرانی زبان کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا کیری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے اس طرح ادا نہ کرنا کہ اس کی بے حرمتی ہو جائے۔ اس نام کو، کون سے نام کو؟ یہوہ نام کو اپنی زبان سے ایسے ادا نہ کرنا کہ اس کی بے حرمتی ہو، کیونکہ اگر تیری زبان سے یہوہ نام کی بے حرمتی ہوئی تو سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور جب آپ یہوہ نام کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں، جب آپ یہوہ نام کو تبدیل کرتے ہیں لارڈ سے یا گاڈ سے، تو آپ اپنی زبان سے اس نام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور کلام خدا کہہ رہا ہے کہ جب تو یہوہ نام کی بے حرمتی کرے گا اپنی زبان سے تو سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جتنی دفعہ آپ لارڈ سے سبسٹیوٹ کریں گے آپ کی سزا میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اس کے عبرانی ورڈز میں آئے تو وہاں پہ آپ کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے عبرانی زبان۔
کہ ایسے نہیں، یہ وہ ریزن تھی کہ جو فقی اور فیسی تھے وہ خوف زدہ ہو گئے. ہم آج اس ٹاپک کے اندر نہیں جائیں گے، اگر آپ نے چاہ کبھی تو ہم سیکھیں گے اس کو کہ کیوں جو ان سے کرسچنس نے تو ٹوٹلی اگنور کر دیا. واحد قوم جو اپنے آپ کو اس کا نام لیوا کہتی ہے، اس نے تو ٹوٹلی اس نام کو اگنور کر دیا. یہودیوں نے اس کو اگنور نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے اس حکم کو. انہیں علم تھا کہ اس کو اگنور کرنے سے وہ سزا سے نہیں بچ سکے. کیونکہ جب آپ جتنی دفعہ آپ یہوہ کی جگہ لارڈ کہتے ہیں، آپ اس کے نام کو ڈس وے کرتے ہیں، یوز لیس کر دیتے ہیں. کیونکہ دا ورڈ لارڈ، دیر آر مینی لارڈس ان دا ورلڈ، دیر آر مینی گاڈس ان دا ورلڈ، دیر از اونلی ون یہوہ ان دا ورلڈ. اتنی دفعہ آپ تیسرے حکم کی نافرمانی کرتے. اور جب میں اس کو سیکھ رہا تھا، جب ہم نے ایک ایک کر کے حکم سیکھے تھے، تو یہ حکمت نہیں ملی تھی اس وقت. یہ حکمت، کلام خدا اتنا بڑا بھید ہے. وہ جانتا ہے کہ اپنی حکمت اس نے کب کب آپ کو دینی ہے. خروج 23:13 میں آتے ہیں ہم. کلام خدا آپ کو یوں بتا رہا ہے، اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں ہوشیار رہنا، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے. یہاں تک کلام آپ کو پابند کرتا ہے. اور ہم بدقسمتی سے، ہمارے باؤ اجداد بدقسمتی سے، اپنی کلام سے دوری کی وجہ سے، کلام کو اگنور کرنے کی وجہ سے، ہم نے جو کانوں سے سنا اپنی بند آنکھوں سے اسے دیکھ نہ سکے، کیونکہ ہم نے صرف کانوں کے سننے سے بھروسہ کر دیا کہ کلام سنانے والا صحیح کہہ رہا. ہم نے کلام کو نہیں پرکھا کہ جو یہ بیان کر رہا ہے کیا کلام بھی ایسا بیان کر رہا ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا لفظ نہ ادا کرنا. اور ہم چرچز میں جا کے جب یہ لفظ آپ ادا کرتے ہیں، آپ اس حکم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس نام کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس حکم کو جو ان سے آپ توڑتے ہیں. ہمارے پاس کسی قسم کی ایکسکیوز نہیں ہے. کلام نے آپ کو سکھا دیا، کلام نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے نام کی اہمیت کیا ہے. کلام کہتا ہے اس سے محبت، اس کے نام سے محبت رکھو. کلام کہتا ہے اس کے نام میں پناہ لو. کلام کہتا ہے اس کے نام کی ستائش کرو. کلام کہتا ہے اس کے نام کو جلال دو، اور نام اس کا یہوہ ہے. اور کہتا ہے کہ میرے نام یہی ہے
جو ابد تک ہے اور نسل در نسل ہے. آپ کے پاس اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کا نام اب علم نہیں ہے. زبور 44واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت یوں بیان کرتی ہے. زبور کی کتاب 44واں باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. مت ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس کا نام جاننے کے بعد بھی اب اس کے نام کو بے حرمت کریں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. کلام خدا اس لیے کہتا ہے کہ تیرا کلام سنتے ہی میں نے اس پر عمل کیا. ہمارے پاس کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے کلام کو سن لیا، ہم نے کلام کو پڑھ لیا، ہم نے کلام کو سمجھ لیا. اب ہم اسے دل سے، پوری عقل سے، پوری قوت سے اگر اسے اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آتے تو وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں یہوہ باپ کا کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے نام کو جان سکیں، اس کے نام کی اہمیت کو جان سکیں، اس کی ستائش کر سکیں، اس کی پرستش کر سکیں. ہم نے کلام کے اندر سیکھا کہ یہوہ باپ کا نام پاک ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس کا نام پاک ہے. واحد نام جو پاک قرار دیا گیا وہ یہوہ نام ہے. وہ خود کہتا ہے میرا نام پاک ہے. وہ اپنے نام کی قسم کھاتا ہے اور اپنے نام کی قسم سے عہد باندھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا نام کا ذکر جو ہے نسل در نسل تک کیا جائے گا اور میرا نام ابدی ہے، اب تک رہے گا. اور جو بھی شخص اپنی زبان سے اس کے نام کی بے حرمتی کرے گا، اس کے نام کی جگہ کوئی اور نام سبسٹیوٹ کرے گا، کلام خدا 30 حکم میں کہتا ہے کہ وہ اس سزا سے بچ نہ پائے گا. ہمیں اس کے نام کی تمجید کرنی ہے، ہمیں اس کے نام کی ستائش کرنی ہے، ہمیں اس کے نام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ فرض ہے. ہم شکر کرتے ہیں اس کے نام کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے نام کو سیکھ سکیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اب اس کے نام پہ جو ان سے وہ بسر ہوں گی. یہوہ باپ ہم سب کو جو ہے برکت دے. آمین.